علی بھائی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ کی جانب سے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے حق میں دیے جانے والے بیان کے رد عمل میں دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کی جانب سے جو فتویٰ بازی کا بازار گرم ہے، اس کے بعد ایک عام پاکستانی مسلمان کی کیا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کس بات کو مانے اور کس کی نہ مانے؟ پلیز علی بھائی آپ بھی اپنا موقف دیں۔ طارق جمیل صاحب کے مکتبہ فکر کے ہی علماء اور ان کی کٹر قسم کی پبلک طارق جمیل صاحب کے بارے میں کس قسم کی فحش گوئی پہ اتر آئی ہے۔ آپ ذرا کامنٹس پڑھیں، کئی علماء کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں جس میں انہوں نے نام لیے بغیر پورے اشارے کر کے بتایا کہ وہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک مولوی کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ زر خرید علماء، نام نہیں لیا طارق جمیل صاحب کا، لیکن آسٹریلیا کے ٹور، ظاہر ہے وہ ادھر ہی گئے ہیں، آسٹریلیا تو وہی گئے ہیں، ان کو گورنمنٹ ٹور لگاتی ہے، کرتے کرتے وہ پھر اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے اینڈ پہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی شک ہے ان کے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں، اسلام سے ہی باہر نکال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا سنا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ان سے سوال ہوا تو جناب علی سیکھ پا ہوئے اور کہنے لگے کہ ان کے علماء اور ان کی عوام فحش گوئی پر اتر آئی ہے، انہیں گالیاں دیتی ہے اور انہیں اسلام سے نکال دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو انہوں نے اسلام سے نکال دیا، یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ فراڈیا ہے، اس نے ہی مولانا طارق جمیل صاحب کو اسلام سے نکالا ہے، اس نے ہی مولانا طارق جمیل صاحب کو منحوس کہا ہے، گمراہ کہا ہے، اور بلکہ کہا ہے کہ یہ غلام احمد پرویز جو ہے، جو منکرین حدیث کا سرغنہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حدیث کا منکر ہے، کافر ہے، کہتا ہے اس سے بھی بڑا گمراہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب۔ یہ مرزا جیل میں کہتا ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ آج نمبر بڑھا رہا ہے چونکہ یہ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرتا ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم کے قریب ہیں تو اسے تو ویوز چاہیے، یہ اب نمبر بڑھا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اسی کی ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں یہ مولانا طارق جمیل کو منحوس کہتا ہے، گمراہ کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ تو کیا یہ فحش گوئی نہیں ہے؟ کیا اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اسلام سے نہیں نکالا؟ فیصلہ آپ کیجئے۔ دوسرا نظریہ، سیکنڈ سکول آف تھاٹ، واقعہ معراج، الاسراء والمعراج کے حوالے سے، یہ بالکل اسی کی دوسری ایکسٹریم پہ ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس معجزے کا ہی انکار اور ہر معجزے کا انکار، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے جس کے ماننے والے حاملین یہ صوفیاء کا طبقہ ہے، جس میں ہمارے دور میں خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ اس گروہ کو لیڈ کر رہا تھا غلام احمد پرویز۔ اور اس میں بھی دو پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، بریلویوں کی طرف سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیوبند کی طرف سے مولانا طارق جمیل صاحب۔ ان لوگوں نے جس طرح واقعہ معراج کو عشق کی داستان بنا کر، جو مالائی قصہ کہانی بنا کر پبلک کے سامنے پیش کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے۔ تو یہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے صوفیاء کی، جیسے وہ غلام پرویز جتنا بڑا مجرم ہے نا، واللہ اتنا ہی بڑے مجرم یہ لوگ بھی ہیں، بلکہ اس سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے۔ غلام پرویز کی تو گمراہی لوگوں پر عیاں ہو گئی نا انکار کر کے، ان منوسوں کی تو گمراہی پتہ ہی نہیں لوگوں کو چلتی، پڑھتے بخاری اور مسلم ہے، آگے پھر سات اشار کے اندر سارے معاملات داخل کرتے ہیں، یہ اس سے بڑے گمراہ ہیں۔ لیکن یہ آپ دیکھیں، یہ دامت برکاتہم عالیہ ہیں، یہ مدعا ذلہ ہیں، اور مر جائیں گے تو رحمہ اللہ ہوں گے یہ، لیکن یہ دین کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ میں آپ کو بالکل انصاف کے ساتھ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات بتا رہا ہوں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا منحوس، ان منحوسوں کی گمراہی کا تو پتہ نہیں چلتا، یہ تو غلام احمد پرویز سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہ منحوس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے قرآن و سنت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے یہ؟ طارق جمیل صاحب کو اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو۔ انہوں نے دیو مالک کس سے کہانیاں بیان کی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ پڑھ لیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب پڑھ لیں، معراج النبی، آپ کو کوئی ایسی دیو مالائی قصے نہیں ملیں گے۔ جھوٹ بول رہا ہے، مکاری، فراڈ کر رہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے کیا کہہ رہا کہ فحش گوئی کرتے ہیں، انہوں نے اس کو اسلام سے نکال دیا۔ اب اسلام سے کس نے نکالا؟
मौलाना तारिक जमील साहब को इस्लाम से किसने निकाला? मिर्जा जेलमी ने। क्या कहा कि इन मनहूसों की गुमराही का पता नहीं चलता, इन्होंने कुरान और सुन्नत का जनाजा निकाल दिया है, ये उससे बड़े गुमराह हैं। काफिर जो है परवेज उससे भी बड़े गुमराह हैं, ये कहा। आपको मालूम हुआ कितना बड़ा फिराडिया धोखेबाज है। देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब वजीर आजम के करीब है, तो अब मैं भी व्यूज लूं और इस तरह की बातें करूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, और कुछ नहीं है। तबलीगी जमात वालों का ये एतमाद हासिल करना चाहता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुझे देखें, और कुछ भी नहीं है। ये फिराडिया है, इस सदी का सबसे बड़ा झूठा मक्कार है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।